جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تو ظاہر ہے کہ دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم اس لیے الگ ہو رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رہن سہن الگ ہے، ہماری عبادات الگ ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں، ہماری اخلاقیات الگ ہیں، ہماری ہر چیز ان سے الگ ہے، تو ہم ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ دو قومی نظریے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ایک عورت کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ اور ہوگا اور بہو کے ساتھ رویہ اور ہوگا۔ یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ امیر کے ساتھ قانون اور ہوگا اور غریب کے لیے قانون اور ہوگا، اور یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اپنا جرم کرے تو اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی بیگانہ جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور رویہ ہوگا۔ تو یہ اب ہم نے تقریباً سمجھ رکھا ہے کہ شاید دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ دوگلی پالیسی، ہر ایک کو الگ الگ رکھنا ہے، مساوات کو ہم بھول چکے ہیں۔ جبکہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس بنیاد پہ کہ ہم اور ہندو جو ہیں یا غیر مسلم وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارے ساری چیزیں، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے رسوم و رواج، ہمارے معاملات، عبادات، ساری چیزیں مختلف ہیں۔ تو اس دو قومی نظریے کی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہوں گے وہ آزاد ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت میں آزاد ہوں گے، وہ رب کی بندگی کریں گے، تو وہ ان انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے، ان کے رسوم و رواج سے نکلیں گے۔ تو کیا ہم نکل پائے ہیں؟ اور کیا دو قومی نظریے کیا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بات ہے کہ دو قومی نظریے والی، دو قومی نظریہ یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی تحریک شروع ہی چلی ہی پاکستان بنا ہی اس بنیاد پہ دو قومی نظریے پہ، ورنہ تھا پہلے تحریک آزادی تھی جو انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا، اس کو بھگانے کے لیے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک حصہ وہ تھا جس کے لیے سب مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور اس میں ایک حد تک جو اس ہندوستان کا ہندو تھا وہ بھی بیچ میں رہا، لیکن قربانیاں مسلمانوں کی تھیں۔ اس کے بعد جب یہ ہوا کہ بھئی اب وہ حکمرانی ہندوستان کے لوگوں کے سپرد کر رہا ہے انگریز، تو وہ جب دیکھا کہ ہندوؤں کو اس نے آگے کیا ہے اور مسلمان جب ساتھ میں چلے ہیں، تو ہمارے ان لیڈروں نے، قائدین نے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ہمارے اس وقت کے وہ علماء، سارے قائدین، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی اب اس دو قومی نظریہ، یعنی یہاں دو قومیں آباد ہیں اور دونوں کے الگ الگ نظریے ہیں، یہ عمل نہیں، نظریے ہیں، اور اس نظریے سے مراد یعنی عقیدہ کہیں، اس سے آپ کہیں کہ بھئی دو الگ الگ دین ہیں، دو الگ الگ ملتیں ہیں۔ تو اصل پاکستان بنا کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے، کہ یہاں کفر نہیں، یہاں شرک نہیں، یہاں غیر اللہ کا قانون نہیں، یہاں چلے گا تو اس اللہ کا قانون، اس اللہ کی حکمرانی، دین اسلام، شریعت اسلامیہ، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، آپ کا دین یہاں غالب ہوگا، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہی نظریہ تھا جو بار بار قائد اعظم مرحوم نے اس کو پیش بھی کیا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمان پھر اپنے دین پر آزادی سے کھل کر صحیح دین پہ عمل کر کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ جیسے 1400 سال پہلے پوری دنیا میں یہ دین امن کا باعث بنا تھا، محبت کا باعث بنا تھا، تو آج بھی یہ دین اسی طرح امن، محبت، اتفاق اور اتحاد کا باعث۔ ڈاکٹر صاحب، اسی سے یہ بات بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے محنت کی تھی، ان کے ساتھیوں نے محنت کی، علماء نے قربانیاں دی اور لاکھوں جانیں قربان ہوئی، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب نعرہ تو ہم یہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی وہ مقصد حاصل کر سکے ہیں؟ یعنی وہ جو لا الہ الا اللہ جو ہم نے پاکستان کا مطلب بنایا، اس لا الہ الا اللہ کو کیا ہم نافذ کر سکے ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، یا ابھی تک اس کو نافذ کرنے میں ہم قاصر ہیں؟ ہم نے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
وہ کلمہ تو آج بھی ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، لکھتے تو ہیں ہر جگہ، ہم لکھتے بھی ہیں اور نعرے میں بھی بولتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، بچوں کو بھی لگا دیتے ہیں کہ جی 14 اگست کو جاؤ جو ہے چکر لگاؤ، اور یہ سکولوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ جو مطلب، یہ جو مقصد، جو بنیاد تھی، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان اس لا الہ کی بنیاد پر بنا، کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کا قانون، لیکن یہاں پر اگر ہم لا الہ الا اللہ کا جو نظریاتی طور پر عقیدے اور دین کے طور پر مفہوم ہے نہ، وہ ہمیں یہاں پر دیکھیں تو غیر اللہ کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے کام وہ جہالت کی بنیاد پر لوگ کر رہے ہیں، یا ان کی لا علمی، یا کسی اور وجہ سے، کسی غلط فہمی سے، یعنی شرک میں پڑے، عقیدے کے طور پر بھی لا الہ الا اللہ کو نافذ نہ کر سکے، اور اس کے شریعت کے طور پر بھی ہم دین اسلام، شریعت کہیں نافذ، دین نافذ نہیں، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ قانون آج تک ہم پر مسلط ہے جس قانون کے اندر جو ہے کئی موقعوں پہ، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے قانون، دین اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جب اس کو نافذ کیا ہے، اس مطلب کو پورا کیا، تو عدل و انصاف ہوگا، سب کے لیے انصاف، عدالت میں اس کو مفت میں آسانی سے ہر طرح سے ملے گا۔ آج وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا جس کو داؤ لگتا ہے، یا جس کے پاس پاور ہے، جس کا ہاتھ لگتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسرا پاور والے تو ظاہر ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک ریڑھی والا بھی معاف نہیں کرتا، اسے موقع مل جائے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، خراب چیزیں دیتے ہوئے، وہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے یہ جو مثال دے کر کی ہے، یہ ہم اس وقت تقریریں کرنے یا باتیں کرنے میں بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں حکمرانوں پہ، ان کی ذمہ داری ہے زیادہ، لیکن ہم من حیث القوم اس حوالے سے بہت دور ہیں۔ آپ نے کہا یعنی یہ کرپشن جو ہے، یا رشوتستانی ہے، یا دھوکہ بازی ہے، یا ملاوٹ ہے، یا غلط کام ہے، ایک ادنا چوکیدار نائب قاصد وہ بھی اپنا پورا کر رہا ہے، اور اگر وہ ریڑھی والا، ایک بڑا تاجر جس کی بڑی آڑت ہے، جس کے بڑا جو ہے وہ یعنی بڑی کمپنی ہے، وہ اپنے طور پر کرتا ہے، تو ایک چھابڑے والا جو سر پہ رکھ کے سبزی یا پھل یا کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو وہ اپنے حساب سے کمی وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ اگر لے لیں کہ بھائی 1 درجن مثال کے طور پر آپ مالٹے یا کیلے یا کوئی پھل لیتے ہیں، کلو لیتے ہیں، تو اس میں سے آدھا یا آدھے کے قریب خراب نکلتا ہے، حالانکہ آپ کو اوپر سے اتنا صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ڈال بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی وہ مہارت سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے کہ بھی میں نے اس کو ساری غلط چیزیں ڈال دی ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے، اس کو سمجھ لیا کہ جی ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، جی ہم اس کا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ بالکل ایسے ہم ابھی تک جو ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، دو قومی نظریے کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، ہم نے ابھی تک اس مقصد کو پانا تو کیا، بلکہ اس سے دور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جس وقت یہ پاکستان بنا، آزادی ملی، اس وقت پھر بھی لوگوں کو کچھ احساس، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس مطلب اور اس مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے حقیقت میں بہت سے اسباب ہیں۔ اگر ان پہ ہم بات کریں تو ایک میرا خیال ہے کہ اور پروگرام چاہیے۔